بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا ہم 8واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ 72 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا ذکر پڑھ رہے ہیں، خصوصاً مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کا۔ انہوں نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، ان کے غلط نظریے کو بیان کیا گیا، ان کو سوال دیے گئے کہ ان کے جوابات دے دو، چلو آ جاؤ، جو ہمارے درمیان چیزیں متفق ہیں ہم ان پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اور یہودی بھی مسلمان ہو رہے ہیں، منافقین جن کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، بہت سارے لوگ، اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب انہوں نے پینترا بدلا، طریقہ کار اپنا سازشوں کا اور لوگوں کو اسلام سے پیچھے ہٹانے کا اب طریقہ کار بدل گیا، اسٹریٹجی اب بدل رہے ہیں۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اب انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا، ایک گروہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل ہوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی قرآن پر، تم قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن جو اہل ایمان پر نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، ظاہری طور پر، اندر سے نہیں، اوپر سے۔ وجہ النہار، دن کے آغاز میں، جب دن روشن ہو جائے، دن نکل آئے تو تم ایسا کرنا، ایمان لے آنا۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور جب دن ڈھلنے لگے تو پھر دوبارہ کفر کر دینا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوگ واپس آ جائیں، پلٹ آئیں، جو ایمان لے آئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ انہوں نے لوگ تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے کہ جاؤ جہاں کے ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور پھر جب شام ہوگی تو پھر تم دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہنا کہ ہم نے تو ایمان قبول کیا تھا، بڑی تحقیق کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، دین اسلام ٹھیک دین نہیں ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے تھے، ہمارے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لوگ کہیں گے یار اتنے پڑھے لکھے اہل کتاب ہے نا جی، اہل کتاب کہتے ہیں ریسرچر، اتنے پڑھے لکھے لوگ وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے اور لوگوں سے اسلام کو چھڑا دیا جائے۔ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ دیکھو نا، یہ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے جب اندر آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ ایمان نہیں ہے، یہ دین اسلام ٹھیک دین نہیں ہے، تو اس وجہ پھر یہ دوبارہ کافر ہو گئے۔ یہ دوبارہ کافر ہو گئے ہیں تو ہم بھی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک سازش تھی جو انہوں نے تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کہ یہ سازش تیار ہو گئی ہے، اب یہ اس طرح چکر دینے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم ایمان نہ لانا، تم یقین نہ کرنا مگر اس شخص کا جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ دوسرا جو ان کا مشورہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جتنے ان کے احباب اکٹھے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ تم لوگ اصل جو بات ہے وہ اپنے بھائی کی ماننا، مسلمانوں کی بات یا دیگر کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی یقین نہیں کرنی، بات یقین کرنا ہے اپنے، کیونکہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، باقی سارے غلط کہہ رہے ہیں۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ہم زبردستی تمہارے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے، ہم زبردستی تمہیں ایمان کی طرف راغب بھی نہیں کر سکتے، ہم تو دعوت دیں گے،
تم ایمان قبول کر لو تو تمہارا فائدہ ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ دوسری جو چیز تھی جو ان کی سازش، ایک تو یہ تھی کہ یقین نہیں کرنا کسی کا بھی مگر اسی شخص کا جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، اور دوسرا یہ کہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یہ بھی یقین نہیں کرنا کہ کسی بھی شخص کو اس جیسی چیز دی گئی ہے جیسی تمہیں دی گئی ہے۔ یعنی یہودیوں، تم نے یہ بات بھی نہیں ماننی کہ جو کرم اللہ کا تم پر ہے وہ کرم کسی اور پر بھی ہے۔ اب یہ جانتے تو تھے کہ اب نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بن کے تشریف لائے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی تھی، حضرت موسیٰ پر اللہ نے معجزے عطا کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ویسے معجزے حضور کو بھی ملے، تو پھر تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا دین چھوڑ دیں گے۔ تو تم نے دوسری جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جس طرح ہم یہودیوں پر اللہ کے انعام ہوئے کسی پر بھی نہیں ہوئے، جس طرح ہم پر مہربانیاں ہوئیں کسی پر بھی نہیں ہوئی۔ ان یؤتا احد، کسی کو بھی دیا گیا ہو مثل ما اوتیتم، اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم۔ تیسری بات اب یہ باقی بچی اس آیہ مقدسہ میں کہ اچھا یہاں تو چلو کام چل جائے گا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ بھی نہیں ماننا کہ قیامت کے دن کوئی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکایت کر سکے گا، یا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سامنے کوئی ہمارے خلاف دلیل لا سکے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ او یحاجوکم، یہ بات بھی نہیں ماننی کہ کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گا عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے پاس بھی کوئی تمہارے خلاف جھگڑا نہیں کر سکے گا۔ سو یہ انہوں نے سازشیں تیار کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں اور لوگ دین کی طرف مت آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مت بنیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، محبوب نے فرما دیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے، کیونکہ ان کو یہ بہت زیادہ تکلیف تھی کہ نبوت جو ہے یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کیوں چلی گئی، نبوت تو ہمارے اندر رہنی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کو بتائیں یہ اللہ کا فضل ہے، نبوت اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی مہربانی اور فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ تمہاری مرضی سے نہیں ہے، یا کسی بھی قوم کی اپنی سوچ سے نہیں ہے، یا کسی اپنے فہم سے نہیں ہے اور اپنی کوشش سے نہیں ہے، اس مالک کی مہربانی ہے۔ وہ جس کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے وہی نبی بنتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسیع رحمتوں والا ہے، اور اللہ کریم سب کچھ جاننے والا ہے۔ فضل سے مراد ہم یہاں پر ایمان بھی لے سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو ایمان کے لیے منتخب کر لے اور جس پر اپنی مہربانی فرما دے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے خاص فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کریم بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس کا فضل بھی بہت بڑا ہے، وہ ساری عظمتوں کا مالک ہے، اور اس کے فضیلت کی کائنات کے اندر دھوم مچی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے فضل کا محتاج ہے، کائنات کے اندر اللہ کے فضل کی روح پھیلی ہوئی ہے، اور جس چیز کے اندر جاندار ہو بے جان ہو اس کو دنیا میں قیام ملا ہے تو اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے ملا ہے۔ اور یہاں جو پہلا معنی ہم نے لیا وہ نبوت کا معنی ہے، رسالت کا معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چناؤ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی ہمت سے، وظائف عمل سے، اللہ کی بندگی سے ولی تو بن سکتا ہے، ولایت کے بہت بڑے بڑے درجات تو طے کر سکتا ہے، لیکن نبی کوئی اپنی کوشش سے نہیں بن سکتا۔ یہ خالصتاً اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے،
اللہ جس کو چاہے نبوت کے لیے منتخب کرے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور معجزات دکھائے، تو بہتر تو یہی تھا کہ وہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر، حضور کی نبوت پر یقین رکھتے، ایمان لے آتے اور آپ کے تابع فرما ہوتے، آپ کی امت میں شامل ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے دشمنی کرنے کا پروگرام بنایا، مخالفت کرنے کا پروگرام بنایا، اور اللہ کریم نے جگہ جگہ پر ان کا رد فرمایا۔ آگے آیات مبارکہ میں بھی انہی کی غلط عادات کا اور غلط روش کا ذکر کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔